ناظرین، پاکستان چاند پر کیا چلا گیا؟ اب خلائی جنگ شروع کرنے کے دعوے ہونے لگے۔ یہ تو پاکستان کا پہلا تجربہ ہے۔ ابھی تک چین، سعودی عرب، ایران اور دیگر ممالک کے اشتراک سے مزید راکٹس بھی چاند پر بھیجے جائیں گے، لیکن امریکہ نے اب سے ہی خلائی جنگ کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ امریکی رکن کانگریس کین کالورٹ نے خلائی جنگ کی تیاری کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ روس اور چین سے نمٹنے کے لیے امریکی فوج چاند پر اڈے قائم کرے گی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی رکن کانگریس نے کہا کہ ممکن ہے اس دہائی کے اختتام تک امریکہ چاند پر فوجی اڈا قائم کر لے گا۔ کین کالورٹ نے کہا کہ خدشہ ہے چین چاند کی سطح پر اپنی فوج تعینات کرے گا اور خدشہ ہے روس زمین کے مدار میں کئی ٹن وزنی بم رکھ دے گا۔ اب چین اگر چاند پر گیا ہے تو پاکستان کی مدد سے، اور پاکستان چین کی مدد سے چاند پر گیا، لیکن اب روس اور دیگر ممالک بھی یہی راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ لیکن امریکہ کو ڈر ہے کہ چین یہ طریقہ اپنا کر اپنی پوری فوج ہی خلا میں تعینات کر رہا ہے۔ یوں چین سپر پاور بن سکتا ہے، امریکہ پر کسی بھی وقت حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے۔ دوستو، امریکہ نے صرف خدشے کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ایک بڑا اور تاریخی قدم بھی احتیاطاً اٹھا لیا۔ امریکہ نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے اڑنے والے لڑاکا طیاروں کا افتتاح کر دیا۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ایئر فورس کے سربراہ رینک کینڈل نے ریاست کیلیفورنیا کے ایڈورڈز ایئر فورس بیس کے طیارے کو اڑا کر اس کا افتتاح کیا۔ اورنج اور سفید رنگ کے اس F-16 طیارے کی روایتی گن گرج کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ F-16 طیاروں کو امریکی فضائی قوت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 90 کی دہائی میں امریکی فضائیہ نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھائی، اور اب امریکہ AI کی مدد سے اور بغیر پائلٹ کے اڑنے والے لڑاکا طیاروں کی تیاری کے ذریعے ڈاگ فائٹ کو ایک نئی جہت دے رہا ہے جس میں فی الوقت اس کا کوئی مقابل نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ 2028 تک بغیر پائلٹ کے اڑنے والے ایسے 1000 لڑاکا طیارے بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کامیاب پرواز کے بعد امریکی فضائیہ کے سربراہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے طیارے نہ ہونا امریکہ کے لیے سیکیورٹی رسک ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے چلنے والے اس F-16 لڑاکا طیارے کو وسٹا کا نام دیا گیا۔ رینک کینڈل کا کہنا ہے کہ دوران پرواز انہوں نے اپنی مکمل تسلی کی، جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طیارے میں یہ قابلیت ہے کہ اسے دوران جنگ کب اور کہاں بمباری کرنی ہے۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس طرح کے طیارے بنانے کے لیے بہت زیادہ فنڈز درکار ہوں گے۔ اگر چین کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہو جائے تو روایتی اور مہنگے طیاروں کے تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ پائلٹس کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ چین کی فضائیہ امریکی فضائیہ کا مقابلہ کرنے کی بھرپور تیاری میں مصروف ہے، تاہم چین ابھی تک AI کی مدد سے اڑنے والے لڑاکا طیارے بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن چین مسلسل چاند پر جا رہا ہے۔ امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ چین اپنی فوج خلا میں مرتب کر رہا ہے۔ دوستو، چمکتے سورج کے ساتھ دن کے وسط میں امریکہ نے نارنجی اور سفید رنگ کے اس F-16 طیارے کو تجربہ کیا، جس میں مصنوعی ذہانت بروئے کار لائی گئی، اور ان جدید ترین طیاروں کو مصنوعی ذہانت سے ہی کنٹرول کرنے کا ہی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ایک غوغا ہے کہ یہ امریکہ کی فضائی طاقت کا خاصہ ہے اور امریکہ اب سے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت کا حامل ملک بن گیا۔ لیکن فضائی جنگ کے اس اہم F-16 طیارے کو اگرچہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بغیر پائلٹ کے استعمال کیا جانا ہے، لیکن جہاز کے پائلٹ کیبن میں فرنٹ سیٹ پر امریکی ایئر فورس کے سیکرٹری فرینک کینڈال براجمان تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی بغیر پائلٹ کے اسے چلانا شاید بڑے پیمانے پر ممکن نہ ہو۔ دوستو، مصنوعی ذہانت کا یہ استعمال فوجی ایویشن میں اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، جس کا تعارف 1990 کی دہائی میں اسٹیلتھ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ بعد ازاں امریکی ایئر فورس نے بہت تیزی سے اس سلسلے میں سیکھا اور پیش رفت کی ہے، حتیٰ کہ جب ابھی مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت بھی یہ منصوبہ بندی کر لی گئی تھی کہ 2028 تک اس نئی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑنے والے 1000 بغیر پائلٹ کے F-16 طیارے تیار کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پر F-16 طیاروں کی ڈاگ فائٹنگ کا اہتمام ایڈورڈ ایئر فورس بیس اور اس سے جڑے وسیع صحرا میں کیا گیا، جہاں چک ییگن نے ہوا کی رفتار کی رکاوٹ کو توڑ دیا۔ تاہم اس معاملے کو ابتدائی طور پر بہت خفیہ رکھا گیا۔ اس دوران خفیہ طور پر نئی اور جدید ترین F-16 طیاروں کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا رہا، اس کو ڈیل کرنے والی افرادی قوت کی تربیت کی جاتی رہی۔ ناظرین، اسلحے کو کنٹرول کرنے والے ماہرین اور انسانی گروپ مصنوعی ذہانت کے جنگی استعمال کے حوالے سے بہت فکر مند ہیں۔
कि इसके जरिए बमों का गिराया जाना ऐसा ही होगा कि उसमें किसी मुमकिन मुशावरत का कोई दखल नहीं होगा और इंसानी हुजूम दर हुजूम मस्नूई जहानत के जरिए गिराए जाने वाले बमों से मरते रहेंगे, हत्ता कि आबादियों की आबादियां मलियामेट हो जाएंगी। इनके सामने ये सवाल भी अहम है कि जो अमेरिका एटमी टेक्नोलॉजी हाथ आने पर एटमी बमों के गिराने से गुरेज नहीं करता था, वो मस्नूई जहानत के इस बेदरगे इस्तेमाल से कैसे रुकेगा। इंसानों की जिंदगी और मौत के फैसलों को खालिस्तान टेक्नोलॉजी और मशीनों या हथियारों के स्पुर्द कर देना गैर इंसानी होगा। खुद मुख्तार हथियारों का मामला अभी तशवीश और मुतालबात की जद में है, क्योंकि इस बारे में आलमी सतह से सियासी रद्द-ए-अमल काफी ज्यादा है। बिलाशुबा ये मामला भी अहम है कि जंगी हथियारों और तैयारों को जदीद तरीन अहलियत से लेस करने में लागत और अहलियत की सतह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तनाज़ात खत्म हो जाते हैं तो आज का अमेरिकी फिजाई बेड़ा भी महंगा लगने लगेगा कि इसकी लागत और बाद के अखराजात को उसके इस्तेमाल और फायदे के तनाजर में ही देखा जाएगा, क्योंकि चीन और अमेरिका के दरमियान मामलात में चीन की फिजाइया अमेरिका को पीछे छोड़ने की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हत्ता कि चीन बगैर पायलट के हथियारों और तैयारों की तरफ भी बढ़ रहा है। अमेरिका की भी कोशिश है कि अपने पायलट की जानों को ज्यादा खतरे के बगैर फिजाई हुदूद में घुसने की सलाहियत फराहम कर सके। दोस्तों, मसनूई जहानत के जरिए खलाई जंग का तस्वर बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन ईरान ने जमीन पर ही इसराइल को तंग कर रखा है। ईरान मुसलसल इसराइल पर साइबर हमला कर रहा है, इसलिए इसराइल के पास अब सब का तोड़ निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। अब इसराइल ने रॉकेट हमलों की रोकथाम के लिए तैयार करदा आयरन डोम सिस्टम की तर्ज पर तिल अबीब साइबर डोम सिस्टम तैयार किया, जिसका मकसद किसी भी तरफ से होने वाले साइबर हमले, बिलखुसूस ईरानी साइबर हमलों को रोकना है। इसराइली नेशनल इंटरनेट डायरेक्टोरेट में बैनुल अक़वामी ताआवुन के सरबराह उसने कहा ये एक खामोश और पोशीदा जंग है। उन्होंने कहा कि जहां इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद से गजा में हमास का मुकाबला किया, वहीं उसे खित्ते में ईरान और उसके इत्तेहादियों की जानिब से साइबर हमलों में भी नुमायां इजाफे का सामना करना पड़ा है। उनका दावा था कि अब तक कोई हकीकी नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसराइली ओहदेदार ने कहा कि गजा जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 800 बड़े हमलों को नाकाम बनाया जा चुका है। अहदाफ में सरकारी तंजीमें और फौजी और शहरी बुनियादी ढांचा शामिल है। तो दोस्तों, ये सब बताने का वाहिद मकसद यही था कि दुनिया में जंगों का तस्वर बदल रहा है और इसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे ममालिक काफी आगे तक पहुंच गए हैं, लेकिन अमेरिका भी इस सफ में आने की तैयारी कर रहा है। देखना अब ये है कि कौन सा मुल्क सबसे पहले खला में अपनी फौज मुरतब करता है, क्योंकि इसी फौज ने फिर जंग जीतनी है।